10 محرم کو کیا ہوا تھا اور تمہارے یہاں 10 محرم کو کیا ہوتا؟ تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں میلے میں، تمہارے یہاں میلے میں کربلا میں دکانیں لگتی ہیں، تمہارے یہاں مٹھائی کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کھلونوں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے، تمہارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، ارے تمہارے یہاں لڑکی اور لڑکے میلے میں جا کر کے ایک دوسرے کے کونیاں مار رہے، موبائلوں پہ باتیں کر رہے، جسموں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سے اینگل سے حسینی ہو؟ اتنا بتاؤ 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ تمہارے یہاں پر کیا ہو رہا؟ یہ لفنگے کچھ گنڈے لڑکے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی ماں نہیں ہے، ان کے گھر میں ان کی بہن نہیں ہے، ان کے گھر میں ان کی بھتیجی نہیں ہے؟ اگر شرم ہے تو اپنی ماں کے جا کے کپڑے اتار، اپنی خالہ سے آنکھیں لڑا، اپنی بہن کے کونی مار، اپنی بھتیجی کے دھکا مار۔ اگر ہمت ہے جیسے تیری بہن کی عزت ہے ویسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ہے۔ ارے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ وہاں سے یہ ذات نبی فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الیہ من عبادت سنت، مجھے آقا فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ اور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دولت والے ہوں، پیسے والے ہوں، شہرت والے ہوں، لیکن نبی کی زبان یہ ہے، فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ وہ منبر شریف پر علماء جلوہ گر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا بولو؟ کم کھانا۔ انشاءاللہ جو بات کہوں گا ذمہ داری سے، مجھے ایسا ویسا مت سمجھیو کہ ادھر ادھر کی پھینک کے چلا جاؤں۔ پہلے مدرسوں میں رہا ہوں، اس کے بعد آپ تک پہنچاؤں۔ یا تو حدیث پہ لا کر کے ٹیکوں گا یا پھر قرآن شریف کی آیت پر، اور اگر غلط بولوں گا تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ جو بات کہہ کے جاتا ہوں بس آپ سن لو، اور اگر آپ کا مزاج ویسے ہو کودنے پھاندنے والا تو بھیا مجھے پتہ نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ بیٹھتے ہو جا کر کے مسجد میں؟ 5 وقت نہیں، 5 وقت کے علاوہ میں اگر ذرا سا ٹائم ملا تو موبائل چلانے لگے، ذرا سا ٹائم لگا تو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے، ذرا سا ٹائم ملا تو ادھر ادھر جانے لگے، بھاگنے لگے، مگر مسجد میں جا کر کے نہیں بیٹھتا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی کا فرمان، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھ جائے، کلمہ نہ پڑھے، خالی بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کچھ بھی نہ پڑھے، نبی فرماتے ہیں خالی بیٹھے تو جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ نیکیوں سے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے، ہم لوگ تو اشارے پہ جنت پہنچ جاتے ہیں۔
اس سے پہلے قبر ایک منزل اور بھی ہے جس کا نام قبر، وہاں پہ سروس بھی ہونی ہے، وہاں پہ دھلائی ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہونی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اگر کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے جو میل ہے وہ صاف کیا جائے گا، پہلے دھلائی ہوگی۔ نماز ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں، فجر کی نماز غائب، ظہر کی غائب، عصر کی غائب، مغرب کی غائب، عشاء کی غائب، جلسے میں آ کر کے اگر ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کتنا بڑا جنتی ہے، جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، اور ظہر عصر کی تو چھوڑو، 5 وقت کی چھوڑو، بعض تو جمعے کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جب تک اللہ اور رسول راضی نہیں ہو سکتے، اللہ اور رسول خوش نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جنت کا دروازہ اگر تم ایمان والے ہو تو کھلے گا تو، مگر قبر میں اس سے پہلے ٹھکائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ اور سروس ہونا بہت لازمی۔ ذرا غور کرنا میری باتوں پر، تھوڑی کڑوی رہیں گی مگر میں ادھر آدھر کی نہیں، قرآن و حدیث کے دائرے میں بول کر کے جاؤں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا کام کریں، چھوٹی چھوٹی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو وہ بڑی نیکی سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آفر ڈھونڈتے ہو نا موبائل میں، قرآن شریف میں ڈھونڈا کرو، حدیث میں ڈھونڈا کرو۔ اجی تمہیں کیا پتہ قرآن شریف کہاں؟ بعض کے گھر میں حضرت 8 دن ہو جاتے ہیں، 8 دن قرآن شریف کے جزدان پہ دھول چڑھتی ہوتی، کھول کے نہیں دیکھا، اور جلسے میں پھول خدائے جنت ہمارے ابا کی، جلسے میں آ کر کے نعرہ لگا لیا جنت ہمارے باپ کی۔ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، حضرت عمر سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، عثمان غنی سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، مولا علی سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، وہ چلتے پھرتے جنتی ہے، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی صدیق اکبر نے اس کے بعد نماز چھوڑی ہو، فاروق اعظم نے کبھی نماز چھوڑی ہو، عثمان غنی نے کبھی نماز چھوڑی ہو، مولا علی نے کبھی نماز چھوڑی ہو، کبھی کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، حسن حسین نے نماز نہیں چھوڑی، شریعت کے خلاف کبھی کسی صحابی کا قدم نہیں اٹھا، کسی ولی کا قدم نہیں اٹھا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لینا، میں بکری کا مولوی نہیں ہوں، پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لینا، اگر غلط ثابت کر دو تو کربلا میں بھی ہمارے ہی کٹے تھے، ہم بھی یہی کٹیں گے، غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام، منہ مانگا انعام ثابت یہ کرنا ہے۔ اگر میں یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا میری طرف، غور کرنا میری طرف، اگر جس سے نبی ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے، اس کی دنیا بھی بیکار ہے، اس کی آخرت بھی بیکار۔ آج تک کسی ولی نے نماز نہیں چھوڑی، اور میں جو کہہ رہا ہوں اگر کوئی نمازیں چھوڑے، شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف قدم اٹھائے تو وہ پانی پہ تیرے، آگ میں چلے، ہوا میں اڑے، سمندر میں اڑے، آسمان میں اڑے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان ہے یا پھر جادو کا، یا تو شیطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب مذاق بنا کے رکھ لیا دین کا اور اسلام کا۔ اللہ میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا کون سا گناہ ہے ایسا؟ کبھی اندھیرے میں سوچا؟ فرماتے اگر روزے رکھے تو روزے قبول نہیں ہوتے، زکات دے تو زکات قبول نہیں، اگر حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، تقریر
کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے گناہگار ہیں بولو؟ 3 قسم کا۔ اگر اجازت ہو تو کھولوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی وہی ہوں، ہم نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ نہیں رہے؟ میری بات اگر ہو تو غلط ہو سکتی ہے، ان کی تو غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں۔ حدیث بھی پڑھ دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم الله ومكذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، میں ہوں یا آپ ہو، اگر اس شکنجے میں آ گیا تو گیا۔ نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت، اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بولو بولو، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ رہے ہو کہ یار کتنا بڑا گناہگار ایسا ہوگا کہ وہ گناہ کر لے، کون سا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کر لے پھر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول، کون سا ایسا گناہ؟ سوچ رہے ہوگا شراب پینے والا ہوگا؟ نہیں۔ سوچ رہے ہوگا چوری کرنے والا ہوگا؟ نہیں۔ سوچ رہے ہو کسی کو قتل کرنے والا ہوگا؟ نہیں۔ پھر کون سا؟ کم سے کم 20% لوگ ہم میں ہیں۔ کتنے پرسنٹ ہے بولو؟ لیکن ٹٹولو تو، ڈھونڈو تو، تلاش ہو تو۔ اب کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا سے پوچھو گے تو اس کی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو۔ آقا فرماتے نمبر 1 دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، سارے گناہ ایک طرف مگر یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 جس کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، کوئی چیز قبول نہیں، نبی فرماتے کون ہے وہ سنو، قل والدی، وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو گے پتہ نہیں کون سا گناہگار ہے، وہ صرف وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تمہیں نماز تو پڑھتے ہو مگر اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ماں باپ تو ناراض نہیں ہے، ہمارے ہاتھ تو چومتے ہو، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماں باپ تو ناراض نہیں ہے، یہ کوئی مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور میں یہ کہتا ہوں اگر جس کے ماں باپ ناراض، اس کا نبی ناراض، اس کا خدا ناراض، تو وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی جلسے کرے، کتنی تقریریں کرے، کتنی نعتیں پڑھے، اگر ماں باپ ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض، تو وہ خانہ کعبہ میں اگر خلاف پکڑ کے چوم چوم کے مر جائے تب بھی وہ بیکار، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ اگر کامیاب بنانا ہے تو پہلی سیڑھی ہے کہ ماں باپ کو اپنے راضی کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، تعلیمات اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بیٹا یہاں بابو، یہ کیا پہنے نکال دو۔ چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ کم، چاندی سمجھ رہے؟ چاندی کی 4.5 ماشا سے کم ایک انگوٹھی مرد کے لیے 1 نگ والی پہننا جائز ہے۔ مسئلہ سنو، توجہ رکھو، ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی اور 4.5 ماشا سے کچھ کم مرد کے لیے 1 نگ والی 1 انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی انگوٹھی یا چھلا پہننا جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ اور ہمارے یہاں تو پیری ایسے کہ 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی پہنے پھر رہا، بعض کا نگ ہی نہ ہوتا اتنا موٹا۔
مسئلہ لیکن میں نے بتا دیا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات۔ 4.5 ماشا سے کچھ کم، ایک انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی ایک نگ کی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ نہ سونے کی، نہ گلٹی کی، نہ تانبے کی، اور نہ لوہے کی، نہ کسی چیز کی، نہ چھلا پہننا جائز ہے، نہ انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ، وہ ایک بچہ آیا ہمارا، ہمیں تو یہ بتانا نہیں، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، اس لیے یہ آیا تو یہ کام بھی ہو گیا اور اس کے ذریعے مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، مرنے تک، قبر تک۔ نبی نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی تھی، کیا کرنا بولو؟ عالم کا دیدار کرنا، اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، نبی فرماتے ہیں عبادت۔ تم لوگ چاہتے ہو بہت ساری نیکیاں کما لیں، ایک آفر دوں تمہیں، سننا چاہو، کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے تو کتنا ثواب؟ بہت زیادہ۔ اور اگر کوئی 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ مگر 1000 نہیں، ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پہلے یہ سنو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جمعے کے دن مسجد کو اذان سے پہلے جاتے تھے اور مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے، مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، مسجد کو صاف کیا کرتے تھے، مسجد کی صفیں بچھاتے تھے، مسجد کو نمازیوں کے لیے دلہن بنا دیا کرتے تھے، سارے نمازی آ کر کے بیٹھتے تھے، ان کا نمبر کبھی پہلی صف میں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، 5ویں صف میں، ان کا یہی مشغلہ تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا آقا ذرا اتنا بتا دے، سوڑے آقا ذرا اتنا بتا دے، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، مگر یہ کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نبی نے بیان فرما دیا، چاہے وہ اب کہیں کا بھی ہو، لیکن تم سنو، نبی بیان فرماتے ہیں، جمعے کا دن ہے، منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے آنا کے لال بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن بندہ جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، صاف کرنے کے بعد ایک مٹھی کوڑا نکال کر کے اگر یہ باہر پھینک دے گا تو نبی فرماتے ہیں اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ کبھی تم نے ان نوجوانوں کو بتایا کہ بیٹا یہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں، انہیں تیار کرنا چاہیے کہ بیٹا اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے مسجد کو جھاڑ پوچھ کے صاف کر دے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پیر کا بھی فرمان غلط ہو سکتا، میرا بھی، تمہارا بھی، مگر آقا کا فرمان غلط۔ جا کر کے مسجد کو جھاڑ دے، پوچھ دے، صاف کر دے، مسجدوں کے نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دے، مگر ایک بھی نہیں۔ حالات تو یہ ہے، اگر کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن اگر جا کے دیکھے کہیں جالا لگا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا امام صاحب کیا تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا؟ یا تو مدرسے کے بچے صاف کریں گے یا مؤذن صاحب یا امام صاحب۔ تم صدر ہو گئے، سیکریٹری ہو گئے، تمہارا مرتبہ صدیق اکبر سے زیادہ ہو گیا کیا؟
عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا، مولا علی سے زیادہ ہو گیا، حسن حسین سے زیادہ ہو گیا، غوث پاک سے زیادہ ہو گیا، غریب نواز سے زیادہ ہو گیا۔ ارے مرتبہ تو اونچا مسجد میں جھاڑو لگانے سے ہی ہوتا ہے۔ کیا بات، جھاڑو لگانے سے، مسجد میں جھاڑو لگاؤ گے، جتنا مسجد کو صاف کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ لیکن اب میں تمہاری طرف آنا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث ایسی پڑھوں گا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ پہلے یہ حدیث میرے نبی سن لینا ذرا توجہ سے، ایک ایک بات پوائنٹ اٹھاؤں اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں بہت زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سب کی سمجھ میں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ بولو تاکہ ثواب ملے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ نا لوگ جن کے گھر میں لڑکیاں ہوتی تھی نا، لڑکیاں، تو لوگ اپنے آپ کو کم تری کا شکار ہو جاتے تھے اور حقیر سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی اگر جس کے گھر میں 4-5 بیٹیاں ہوں، اس کے باپ کو نیند نہیں آتی ہے کہ میں شادی کیسے کروں، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر میرے نبی نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، میرے جانثارو چاہنے والو پریشان مت ہو، لڑکیوں کو برا مت سمجھو۔ اگر جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار۔ 3 بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اب پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اگر جس کی 2 ہوں تو؟ نبی نے فرمایا ان کی بھی صحیح پرورش کر دے تب بھی جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اگر جس کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب یہ بتانا یہ تھا بیٹیوں کی وجہ سے کہاں جا رہے ہو، بولو جنت کا حقدار بن رہا، مگر کب؟ جبکہ بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے تب، بیٹیوں کی پرورش صحیح ہو تب جنت کا حقدار۔ یہ حدیث ہو گئی، مگر دوسری حدیث سنو، نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی عقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی سنو، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مولانا مقرر جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی ناظم جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی شاعر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مائی کا لال، میں تو یہ کہتا ہوں اس کی نمازیں بھی جنت میں نہیں لے جا سکتی، اگر نبی منع کر دے تو روزے زکات بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ذرا سنو، تم سوچ رہے ہوگے یہ دیوس کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کون رہنے والا، کس کے بارے میں نبی فرماتے؟ ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ ابھی میں نکل کے آیا، کئی لڑکیاں اپنی میلے میں گھوم رہی ہے، میلے ٹھیلے دکانوں میں گھوم رہی ہے، ان کے ماں باپ سے پوچھو اگر کہیں میلہ ہو لڑکیاں میک اپ کر کر کے جا رہی ہیں، اگر کہیں جلسہ ہو اس میں بھی جا رہی ہیں، اگر کہیں عرس ہو اس میں بھی لڑکی لڑکے اتنے جلسے میں نہیں بیٹھتے ہیں جتنے میلوں ٹھیلوں میں گھومتے۔ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی تم نے سوچا، نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائل پہ دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس ہے، اس کے چالو چلن پہناوے سے رہن سہن سے ماں باپ راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب کتنی نمازیں پڑھو، کتنے روزے رکھو، کتنی زکات دو، اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے وہ دیوس ہے، وہ ماں باپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ ارے کیا پیغام ہو گیا، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے، نعرے کا جواب دے، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ میں ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن شریف پہ۔ توجہ رکھنا، آج کلیجہ پھٹ جاتا،
تمہارے یہاں شادی ہو دیکھ لو، اگر 50 لڑکیاں ہو تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. وہ جس کا وہ کھڑا ہوگا کھوٹا، وہ بال کسی کے آگے کو، کسی کے پیچھے کو، کسی چٹیا دوپٹہ یہاں ہوگا، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی گھومتی ہوں گی. اس ابا سے پوچھو آنکھوں پہ چربی آ گئی ہے کیا؟ اس باپ سے پوچھو. حضرت ابھی محرم شریف نکلے، کلیجہ پھٹتا. 10 تاریخ کو معلوم ہے کیا ہوتا؟ تمہارے یہاں بھی کربلا ہوگی ہے کہ نہیں؟ اس میں میلہ بھی لگتا ہوگا. معلوم ہے آپ کو 10 تاریخ میں کیا ہوا تھا؟ سیدہ فاطمہ کے پوتے پوتیاں کربلا میں اتنا ظلم ان پہ ڈھایا گیا. امام حسین کے بچوں کو شہید کیا گیا. 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر ان کو شہید کیا گیا. ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے یہ فقیر ہے. اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. سیدہ زینب کے 2 بیٹے اون و محمد چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کربلا کے میدان میں حسین کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ، اردو میں عربی میں سکینہ آتا ہے، ان کے منہ پہ ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا، چیخ نکل گئی تھی، زمین کانپ گئی، آسمان لرز گیا. یہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا 10 محرم کو؟ سید زادیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی. امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے 3 دن سے بھوکے پیاسے، بخار بھی تھا، جبہ پکڑ کے کھینچ کے اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے برسائے، اتنے کوڑے. زمین اور آسمان اور جتنے فرشتے سارے دیکھ رہے، گواہ ہیں سارے کے سارے. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اور تمہارے یہاں 10 محرم کو کیا ہوتا؟ تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں میلے میں. تمہارے یہاں میلے میں کربلا میں دکانیں لگتی ہیں. تمہارے یہاں مٹھائی کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کھلونوں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے، تمہارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں. ارے تمہارے یہاں لڑکی اور لڑکے میلے میں جا کر کے ایک دوسرے کے کونیے مار رہے، موبائلوں پہ باتیں کر رہے، جسموں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سے اینگل سے حسینی ہو؟ اتنا بتاؤ. 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ تمہارے یہاں پر کیا ہو رہا؟ یہ لفنگے کچھ گنڈے لڑکے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی ماں نہیں ہے، ان کے گھر میں ان کی بہن نہیں ہے، ان کے گھر میں ان کی بھتیجی نہیں ہے؟ اگر شرم ہے تو اپنی ماں کے جا کے کپڑے اتار، اپنی خالہ سے آنکھیں لڑا، اپنی بہن کے کونی مار، اپنی بھتیجی کے دھکا مار. اگر ہمت ہے جیسے تیری بہن کی عزت ہے ویسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ہے. ارے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ وہاں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی اور تم مستیے لے رہے ہو، کھیلیاں کھیل رہے ہو اور تم کہتے ہو جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت میں ہم جائیں گے. ذرا ہوش میں آؤ. یہ یہود و نصارہ کی سوچ تھی. انہوں نے سوچا 72 کربلا میں تھے، دین اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا. اگر بچوں کو دینا پڑا انہوں نے دے دیا، اپنی جانوں کو دینا پڑا انہوں نے دے دیا. بھوکے پیاسے رہے رہ لیے، گھر کو لٹانا پڑا لٹا لیا. کربلا والوں سے کوئی نہیں جیت سکتا. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ مشن اٹھایا مسلمانوں کو کربلا والوں کے راستے سے ہٹا دو. ارے آج تو 72 ہے، جب یہ 72 لاکھ ہوں گے تو گھر گھر میں اسلامی جھنڈا لہرا جائے گا. او مسلمانوں تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، تمہیں ڈھول میں لگا دیا، تمہیں تاشوں میں لگا دیا، تمہیں کھیل کود میں لگا دیا، تمہیں موبائل میں لگا دیا، تمہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ٹکنے میں لگا دیا، تمہیں لڑائی جھگڑوں میں لگا دیا، پولیس کیس میں لگا دیا، تمہیں غرور تکبر گھمنڈ میں لگا دیا. تمہیں یہ بتا دیا یہی اسلام ہے. کان کھول کے سنو، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. ارے حسینی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے نبی نبی. دنیا کہے کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جاگو جاگو. بہت کھیل لیو تم، بہت کود لیو تم، بہت ناچ لیو تم. ان علماء سے پوچھو اللہ یہ باپ اتنا سیدھا باپ ہے، یہ ساری قمیض باپ کی،
کیونکہ جوان بیٹی، بغیر شادی شدہ بیٹی، کنواری بیٹی، تجھے موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بول، بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے، کس سے بات کرے گی، کس سے چیٹنگ کرے گی؟ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو۔ کسی کی بیٹی ایسی ہے جو فیکٹری چل رہی ہے، جس کا کارخانہ چل رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کچھ باتیں مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی۔ کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو کے چلی گئی۔ ہوش کی پیو یہ علماء جو باہر نکل مدراس چنئی وغیرہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہوگا۔ تم تو گھر میں رہ رہے ہو، ان علماء سے پوچھو کتنی محنتیں کرنی پڑتی۔ کتنی لڑکیاں مسلمان تھی، دھرم چینج، دھرم پرورتن ختم، خلاص۔ تمہیں کیا پتا؟ یہ باپ بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے مجھے بتاؤ۔ جس لڑکی نے، اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ جگدیش پور۔ جو لڑکی کبھی جگدیش پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بولو؟ اس کی آستین کیسے کھلی، اس کا گلا کیسے کھلا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کہاں سے آیا بولو؟ ہے ہمت جواب دینے کی؟ نہیں دو گے۔ میں تمہیں خدا خدا کے کہتا رہا ہوں بڑا جنتی، تو یہ بھی نوٹ اچھل اچھل کے دیتے رہیں گے۔ سچ میں اب تو ہم جنتی ہو گئے، لیکن جب میں چھیل کے رکھتا ہوں نا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، میل پڑ جاتا وہ کٹ مارتا تو درد ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، پھر دباتا تو اور تکلیف ہوتی، لیکن جب میل نکل جاتا تو سکون سے آرام سے سوتا۔ ابھی تمہیں تکلیف ضرور ہو رہی ہے، مجھے وہی ڈاکٹر سمجھو۔ سماج میں جو میل پڑ گیا نا، میل وہ دبا دبا کے نکال رہا ہوں۔ تکلیف ضرور ہو رہی ہے، مگر قبر میں آرام سے سو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی والے، انہوں نے جو آج یہ جلسہ کیا، مگر سنانا تو ان لوگوں کو تھا۔ یہ تو اچھے اچھے رہ گئے جو زیادہ نچکئیے ہیں نا، جیسے بینڈ باجا بج جائے گھوڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں، ڈیجو پہ ناچ رہے ہیں، وہ نچکئیے تو چلے گئے، مگر کوئی نہ کوئی تو اس ٹائم پہ بولتا ہی۔ لیکن سنو، بیٹی کو موبائل کس نے دیا؟ یہ باپ نے دیا، باپ نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ یہ اسی موبائل کی دین ہے۔ کتنی لڑکیاں آج برباد ہو گئیں، فیشنیلے کپڑوں پہ آ گئیں، لگتا ہی نہیں مسلمان کی بیٹی ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے نا، ان کے ہاتھوں سے موبائل لے کر کے دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو۔ اگر پڑھوانا ہے انہیں بخاری شریف پڑھواؤ، پڑھوانا ہے انہیں ترمذی شریف پڑھواؤ، ابن داؤد پڑھواؤ، ابن داؤد شریف پڑھواؤ، ابن ماجہ پڑھواؤ، پڑھوانا تو مسلم شریف پڑھواؤ، اور نیچے تک اگر آ جاؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت زینب کی زندگی پڑھواؤ، حضرت صفیہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت رقیہ کی زندگی پڑھواؤ، غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھواؤ، غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھواؤ، صابر پاک کی ماں کی زندگی پڑھواؤ۔ کیا تمہارے یہاں لڑکیوں کے مدرسے نہیں ہے؟ ضرور ہوں گے، لڑکیوں کے مدرسے ضرور ہوں گے۔ آج موبائلوں سے نکال کر مدرسوں میں داخل کر دو، ان کے ہاتھوں میں دینی کتاب ہوگی۔ اگر یہ ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے گی تو اب یہ موبائلوں میں نہیں بلکہ یہ کتابوں میں دیکھے گی۔ سب سے اچھی لڑکی کون ہے، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کون ہے، سب سے بہتر لڑکی کون ہے، تو کبھی تو غوث پاک کی ماں آئیں گی، کبھی غوث پاک کی بیٹی آئے گی، کبھی غریب نواز کی بیٹی آئے گی، اور آگے پڑھے گی تو کبھی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں گی، کبھی سیدہ زینب آئے گی۔ خدا کی قسم، اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے تو کھائے گی ہماری بیٹی، لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، سوئے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی بیٹھے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی پھرے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، اور اگر جب شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام،
مذہب اسلام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. لوگ ڈاکٹری پڑھ کے آتے تو ہاسپٹل بناتے, MBBS کر کے آیا مجھے ہاسپٹل بنانا, MD کر کے آیا ہاسپٹل, BOMS ہاسپٹل بنانا. لوگ وکالت پڑھ کے آتے ہیں, ایڈوکیٹ ہو گیا, اب وہ ویسے کیسز دیکھتا ہے جو سیکھ کے آئے, جو پڑھ کے آئے. یہ عالم لوگ پڑھ کے آتے ہیں. تمہارے یہاں کا ایک بچہ, مجھے نام معلوم نہیں ہے, شاید میں نے پوچھا بھی تھا, ان کا نام محمد طفیل تو نہیں ہے, انہوں نے ہاسپٹل نہیں بنایا. نظر میں آیا کہ اگر لڑکی ہمارے علاقے کی, ہمارے گاؤں کی, اگر اس تک دین پہنچ گئی, ایسا نہیں ہے ساری لڑکی جو فیشنیبل کپڑے پہنے پڑی یہ سب غلط ہے, غلط نہیں ہے, بس ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, میں نے بھی پہن لیا. یہ معاملہ زیادہ ہے. انہوں نے آ کر کے شو روم جوتوں کا نہیں کھولا, کپڑوں کا نہیں کھولا, مدرسے سے پڑھ کے آئے. انہوں نے اپنے گاؤں کو پہلے دیکھا, سدھارنا کہاں سے, چلنا کہاں سے ہے. انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ کھول لیا. اب تم اس لائق بھی نہیں ہے جو بچیوں کو اپنے بھیج دو. اور میں اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا, انہی لڑکیوں سے جو عالمہ ہیں ان سے مہینے میں یا 15 دن میں ایک پروگرام عورتوں کا ضرور رکھا جایا کرے, گھر گھر جا کر کے ہفتہ واری یا 15 دن میں یا ایک مہینے میں, تاکہ ان تک پردے کی باتیں پہنچے. کون ہے جو باپ بتائے گا؟ باپ عالم ہے پھر بھی وہ مسئلہ بیٹی کو نہیں بتا سکتا. باپ مفتی ہے پھر بھی وہ مسئلہ بیٹی کو نہیں بتا سکتا جو میں بتاؤں گا. بتاؤ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اب اسے کتنے دنوں, اس کو جب خون آتا مہینے میں ناپاک ہوتی ہے تو کتنی قسم کا خون ہوتا. اگر حیض آئے گا, حیض بولتے کس کو, کم سے کم کی مدت اس کی 3 دن کی, زیادہ سے زیادہ 10 دن کی. یہ کون بتائے گا اس کو پاک رہنے کا طریقہ؟ بیٹی کیسے کپڑے پہنو گی, کیسے کپڑے پہنے جائیں گے, ان دنوں میں تم کیا کر سکتی ہو, قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہو یا نہیں, نماز پڑھ سکتی ہو نہیں. یہ باپ اگر مفتی بھی تب بھی اپنی بیٹی کو نہیں بتائے, کیونکہ یہ شرم کی بات ہے. لیکن ایک عالمہ بتائے گی, عالمہ بتائے گی. بہت سارے مسئلے ایسے ہمارے ذہن میں ہم جلسوں میں بتا نہیں پاتے, بول نہیں پاتے, کیونکہ شرم کی باتیں بول نہیں پاتے. لیکن یہ عالمہ بتائے گی. اب وہ عالمہ سے جو ہمارے گھر کی ماں بہن سیکھ جائے گی وہ اپنی بیٹیوں کو بتائے گی. یہ ماں کی ذمہ داری 15 سال کی ہو گئی, 18 سال کی, ان کی چٹیاں بنانا سیکھ گئی, میک اپ کرنا سکھا دیا, لالی لگانا سکھا دیا, مگر پاک رہنا نہیں سکھایا. پاکی میں کتنے دن نماز پڑھ سکتی اور ناپاکی میں کتنے دن نہیں پڑھ سکتی, یہ نہیں بتایا. 3 دن سے اگر کم آئے تو نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی, 10 دن سے زیادہ اگر خون آئے تو نماز پڑھے گی, یہ نہیں بتایا. بس لالی میک اپ یہ کون بتائے گا؟ یہ جو اب مدرسے کھل رہے ہیں اور یہ جتنے مسجدوں میں پڑھاتے ہیں, مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, یہ کپڑے کی دکان نہیں کھولے, یہ وہ دکان کھولے ہیں دینی اور اسلامی فیکٹری, اسلامی جہاں سے حافظ قرآن بنتے تھے. اور اس مدرسے سے مجھے پتا چلا ایک بچہ حافظ قرآن ہوا. حافظ قرآن, ایک بچہ حافظ قرآن ہوا. الحمدللہ یہ تمہارے لیے ایک پروڈکٹ ہو گیا, تمہارے لیے ایک درخت ہو گیا, تمہارے لیے یہ ایک بینک میں کھاتا کھل گیا. اب جہاں جہاں یہ قرآن سنانے جائے گا, جہاں جہاں یہ پڑھنے جائے گا, اسے ثواب ملے گا. تو جس نے اس مدرسے کو دیکھا ہوگا, جس نے اس مدرسے میں مدد کی ہوگی, جس نے اس مدرسے میں کام کیا ہوگا, اس بچے کو جس نے پڑھایا ہوگا, پڑھوایا ہوگا, ان سب کو ثواب ملے گا. جس نے کھانا کھلایا ہوگا سب کو ثواب ملے گا. لیکن چلو اب میں جو بتا رہا تھا تم ٹھنڈے
ठंडे ना हो जाओ, कहीं बात निकल ना जाए। बताओ बातें समझ में आ रही है? नहीं। दूसरी बात एक और लेके चलता हूं, एक और उठाता हूं। इस वक्त में सिर्फ यही बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग 2 तो बज ही चुके होंगे। इस वक्त में वैसे नींद का गलबा हो जाता है, आदमी थक भी जाता है, सुनते सुनते भी थक जाता है। मगर मेरी आदत नहीं है कि इतने हाथ उठाओ, इतने कूदो नहीं। अल्लाह के वास्ते बस सुन करके अमल करने की जरूर नियत कर लेना, अमल करने की नियत जरूर कर लेना। अब मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, सारे लोग मेरी तरफ को तवज्जो दो। सवाल ये है, बताओ तुमने कोई शख्स ऐसा देखा है कैसा कि वो बेटा हो, अपनी माँ का लाल हो, अपनी माँ का सपूत हो, जो अपनी माँ का बेटा हो, मगर वो बेटा कैसा हो जो अपनी माँ पे गलत नजर डालता हो, अपनी माँ के साथ मुंह काला करता हो, अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो। मेरा इशारा समझ गए होगे, मगर कौन बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के साथ ज़िना करे? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए, बोलो आज तक तुमने देखा कोई ऐसा? नहीं देखा ना बोलो, नहीं देखा ना बोलो, हाँ या ना बोलो, नहीं देखा ना। अगर तुम्हें मिल जाए तो बोलो उससे दोस्ती करोगे, हाँ या ना करो ताकि मुझे पता चले। बोलो उससे दोस्ती करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उससे रिश्तेदारी करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसे क्या एक प्लेट में खिलाओगे? बोलो नहीं खिला सकते। मगर तुम में से अगर कोई हो तो बोलो आज तौबा करोगे? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं, मुसलमानों में आज ऐसे 5% लोग हो गए हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, मगर हमने ऐसा कोई नहीं देखा। अगर हमारे गांव में हो तो उसे निकाल के भगा देंगे, उसके गले में जूतों का हार डालेंगे, जो अपनी माँ के साथ गलत नजर, गलत हरकत करने जैसा हो। अब सुनो, मुसलमानों में 5% है, बल्कि मैं कम करके कह रहा हूं इससे भी ज्यादा होंगे। आप कहेंगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, ये किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, किसी आलिम की बात नहीं बताऊंगा, किसी पीर की बात नहीं बताऊंगा, मैं वो उनकी बात बताऊंगा जिनको कोई झुठला ही नहीं सकता, जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं मानता हूं। अरे वो कौन है? वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने वाले हैं। आका क्या फरमाते हैं? अब नबी का फरमान सुनो, तवज्जो से सुनना। वो कौन शख्स है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, इससे जलील इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे खबीस इंसान कोई नहीं हो सकता। बोलो क्या इससे खबीस से बुरा इंसान हो सकता? क्या नहीं हो सकता। लेकिन कौन है? अब जरा सुनो प्यारे, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बोलो नाम सुना नहीं सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं? मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। तुम्हारे यहाँ जमीन है, काश्तकारी होती होगी, याद रखना जमीन रहन पर रखी जाती है। उसका एक तरीका यह है, अगर किसी ने 2 एकड़ जमीन ली और 2 एकड़ जमीन लेने के बाद 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 2 लाख रुपए पे ले ली, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया छोड़ दी, ये भी जायज है। अगर किसी ने ये कहा मैं 10 क्विंटल अनाज दूंगा या 50 क्विंटल, जितने पे तय हो गया तो ये भी जायज है। और अगर किसी ने ये कहा लो 2 लाख रुपए ले लो और जमीन मुझे दे दो, जब पूरे के पूरे तुम मुझे 2 लाख वापस करोगे तब मैं तुम्हारी जमीन छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम है, ये नाजायज और हराम है। इसको तुम क्या बोलते हो खुद समझ लेना। गांवों में कुछ मीटिंगें चल रही है, गांवों में कुछ पार्टियां चल रही है, गांवों में कुछ चिटें चल रही है। बेटा मीटिंग का मामला यह है, मैं तुम्हें समझा दूं तुम खुद समझ जाओगे। 10 लोग इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद हर महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। 10-10 हजार रुपए जमा करने के बाद अब जब 1 महीना होता है तो उसकी बोली लगती है। कोई 90 लाख, कोई 90 हजार पे उठा रहा है, कोई 80 हजार पे उठा रहा है, कोई 85 हजार पे उठा रहा है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी जबान में मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ तो
कमेटी, हाँ मेरे यहाँ तो उसको मीटिंग या कमेटी कह लो, चलो कमेटी बोलते हैं। अगर किसी ने कमोबेश के साथ की है तो ये भी नाजायज और हराम है। ऐसा लुकमा खिलाना बच्चों को हराम है। तुम जो 20,000 बचे या 10,000 बचे फिर वो 10 बांट लेते हैं। हाँ अगर तुमने 20 लोगों की या 10 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद 10,000 जमा किए, 10 लोगों के 1 लाख हो गए। अब पूरे के पूरे 1 लाख इस महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए। 1-1 लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया न कम न ज्यादा। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है, लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे। और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ उठाया तो ये नाजायज और हराम है। और अगर हाँ किसी ने पत्ती डाली, कुरा डाला, कुरा डालो, जिसका नंबर आ जाए वो उठा लो, ये जायज है, जायज। मैं वो तरीके बता रहा हूं जिसमें लोग ज्यादा गिरफ्तार है। अब किसी ने, किसी के पास रुपया पैसा है, उसने 10,000 दे दिए, फसल करो, अपने धान लगाओ, गेहूं लगाओ। जब धान आ गए तो 12,000 के गेहूं ले लिए या धान ले लिए या मकई ले ली 12,000 की, पैसे 10 दिए थे, लेकिन 12,000 लिए, ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होंगे। कितने लोग खा रहे हैं? मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा, आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा